جی ناظرین، کتاب کے حوالے سے گفتگو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں کاظم بھائی سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کاظم بھائی کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں اتنے زیادہ واقعات ہیں، تسلسل ہے اور اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہوا کہ جو کتاب پڑھتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا کہ اکثر اوقات تو بالکل آپ رونے والے ہو جاتے ہیں یا آپ لرز جاتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس میں دا موسٹ انٹینس مومنٹ آف دس ایپیسوڈ کہ جو ابھی بھی آپ اگر سوچیں تو جھرجھری آ جائے اس طرح سے کچھ، تو وہ آپ بتائیں. جی فضل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ذکر کیا پہلے کہ 24 سال ہو گئے تقریباً اس واقعے کو. ظاہر ہے اس واقعے سے میں تو خود ہل گیا تھا، میری پوری فیملی ہل گئی تھی. میرے والد مرحوم اس وقت حیات تھے، والدہ تو حیات نہیں تھی لیکن والد مرحوم پر بھی بہت برا اثر پڑا تھا. میرے تینوں بھائی بہت پریشان، بہنیں میری تینوں، میرا خیال ہے تمام بہن بھائیوں اور والد صاحب کی دعائیں تھیں کہ جس کی وجہ سے میں اس موت کے پنجے سے زندہ سلامت واپس نکل کر آ گیا. جہاں تک سوال ہے موسٹ انٹینس مومنٹ کا، میں کہوں گا یہ 136 دن یا اس سے پہلے تھوڑے کنیکٹڈ ڈیز جو تھے. اگر پوری سٹوری جب قارئین اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ فل آف سسپینس ہے. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا اس پہ کوئی سسپینس ایڈ نہیں کیا ہے. کچھ قدرتی طور پر حالات اور واقعات ایسے درپیش آ رہے تھے کہ مستقل آپ کو لگ رہا تھا کہ اب مسئلہ حل ہوا، مگر مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید گھمبیر ہو جاتا تھا. اس کہانی کو شروع ہونے سے پہلے سے اور until the day we were released which was 7th of May. ایون پاکستان ہم 14 مئی کو پہنچے تھے، مجھے یاد ہے آج بھی 7 دن بعد. وہ 7 دن بھی فل آف سسپینس تھے جس کا کچھ حد تک ذکر کتاب میں بھی ہے. جب لوگ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ریلیز ہونے کے بعد بھی کیا سسپینس رہ گیا تھا. وہ بہت بڑا سسپینس تھا. اور تمام واقعات کا لوپ لباب اثر یہ ہوا کہ اب تو بہت کم ہو گیا ہے. شاید مجھے دبئی آئے ہوئے 5 سال ہو رہے ہیں، ان 5 سالوں میں شاید 2 دفعہ میں نے وہ خواب دیکھا ہے. مگر ایک خواب ہے جو تواتر سے پچھلے 24 سال سے مجھے نظر آ رہا ہے. جب میں ریلیز ہو کے آیا تھا تو وہ خواب ہر دوسرے تیسرے دن بھی نظر آتا تھا. اور وہ خواب یہی تھا کہ کچھ کالے ہیں افریقن پائریٹس ہیں جو مجھے دوبارہ گھسیٹ کے واپس اسی جنگل میں لے جا رہے ہیں کہ چلو تم سمجھ رہے تھے کہ تم ریلیز ہو گئے ہو، ایکچوئل تم ابھی بھی قید نہیں ہو. اس کے اثرات دماغ پہ اتنے زیادہ تھے کہ جو شروع میں بہت زیادہ تواتر سے وہ خواب آتا رہا، لیکن آج بھی کئی سالوں کے بعد کبھی نہ کبھی ذکر ہوتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ یا ذہن میں رہ جاتی ہے تو مجھے وہ خواب ابھی بھی نظر آتا ہے. تو واقعات تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو موسٹ انٹینس ہیں. مثلا جب ہمیں کئی دفعہ لگا ہے کہ موت آپ کے بہت قریب آ گئی ہے اور ہمیں لگا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، لائن میں کھڑا کیا گیا اور ہمیں لگا شاید اب فائرنگ اسکواڈ کی طرح ہمیں اڑا دیں گے. ایسے کئی مواقع تھے کہ جو انٹینس بہت زیادہ تھے. مگر ان تمام میں وہ ایک سب سے زیادہ موسٹ انٹینس جسے آپ کہیں گے وہ وہی لمحہ تھا کہ جب ہم ریلیز ہونے والے تھے اور ہم ریلیز ہونے میں سے 2 آدمیوں کو روک کے ان کی پٹائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تشدد ہم پر کیا گیا تھا. وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل ایک فل آف سسپینس اور بالکل ہمارے وہم و گمان سے، کیونکہ ہم اس وقت خیالوں میں یہ سمجھ رہے تھے. وہ پہلا موقع تھا جب ہم سے کہا گیا تھا کہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد بارہا ہم سے وعدے ہوئے کہ ہم چھوڑ دیں گے مگر ہم چھوٹے نہیں. مگر وہ پہلی دفعہ جو تھا اس وقت ہم ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھے کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں اور ہم چھوٹ پائیں گے. یعنی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ریلیز ہو جائیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے یہاں سے. مگر اس آزادی کی جگہ ہم پر شدید تشدد لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا اور وہ میرے خیال میں بہت زیادہ اس کا فزیکل بھی اثر رہا میرے اوپر اس قید میں، اس کے بعد بھی. بلکہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں اور میرا 3 مہینے میرے بھائیوں نے علاج کروایا ہے تو ڈاکٹر حضرات نے مجھے بتایا تھا، سائیکیٹرسٹ بھی اس میں شامل تھے، کہ یہ جو آپ جن حالات اور واقعات سے گزرے ہیں آپ یہ وہ سمجھیے کہ یہ بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گے. اسپیشلی ایٹ دا اینڈ آف یور لائف جب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں واپس آئیں گی آپ کے اوپر پلٹ کر. اور میرا خیال ہے کہ اس کا اثرات ہوں گے یقیناً دوبارہ. لیکن اس کتاب میں جہاں کاظم بھائی کے ساتھ جو کچھ گزری اس کے واقعات ہیں، اس سے ہٹ کے بھی انہوں نے کچھ اپنی یادداشتوں سے اس میں کچھ واقعات شیئر کیے ہیں اور وہ واقعات بھی انتہائی دلچسپ واقعات ہیں کہ کس طرح جب یہ ایک شپ پر تھے تو ان کو ایک آدمی سمندر میں پڑا ملا اور پھر اس کو انہوں نے ریسکیو کیا تو کیا حالات پیش آئے. تو وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. بلکہ اس کتاب میں اور بھی جو چیزیں ہیں جیسے وہ جو آپ کے 2 خوابوں کا ذکر ہے وہ بھی ناظرین پڑھیں گے اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے اس سکے کا ذکر کیا ہے وہ بھی، اس میں سے کوئی بھی چیز میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں.
اور انشاءاللہ اس کتاب کو ہم نے ادیب آن لائن میں تو ہم نے اس کو شائع کر دیا ہے، اور اس کتاب کو بہت جلد روایتی اشاعت بھی اس کی ہوگی. اور سب کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ دس کوڈ بھی، مطلب اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ کتاب مغرب میں چھپی ہوتی تو بلا شبہ اس کی ملینز کاپی سیل ہو چکی ہوتی. بلکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کیپٹن فلپ والا انسیڈنٹ، جی بالکل، ایک فلم بھی بنی جیسے اتنی مشہور ہے، میں نے بھی وہ مووی دیکھی ہے کیپٹن فلپ کی، اور وہ مارکس لائن کا جہاز تھا، اور ٹوٹل 2 یا 3 دن کی وہ پوری سٹوری تھی، جس کے اوپر انہوں نے ایک مووی بنا دی، نیٹ فلکس پہ وہ مووی موجود ہے. ٹام ہینکس نے اس پہ کردار ادا کیا ہے، جبکہ وہ 2-2.5 دن کی ٹوٹل سٹوری ہے، اور فل آف سسپینس ہے. ظاہر ریئل سٹوری ہے وہ بھی، لیکن 2-3 دن اور 136 دنوں میں بہت فرق ہے. 2-3 دنوں میں اتنے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو اس ٹائم کے اندر آ سکتے ہیں. 136 دن 4 مہینے 16 دن میں کیا کچھ واقعات ہوئے، وہ ظاہر ہے پڑھنے والے پڑھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا. مگر جہاں تک آپ نے 2 خوابوں کا اور سکے کا، میرے معجزاتی سکے کا ذکر کیا، میں اس کا صرف حوالہ یہ دوں گا کہ یہ میرا یقیناً ایک دعویٰ ہے پڑھنے والوں کے لیے بالکل، کہ آپ کا اس کو کتاب کو پڑھ کے یقیناً خدا کی ذات پر آپ کے ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا. بطور مسلمان یا بطور بلیور آپ جو بھی ہیں، میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ ہم جن حالات اور واقعات سے گزرے کہ سننے والے کو لگے گا یار مطلب بالکل ہیلپ لیس، اور نہ آپ کی کوئی زبان جانتا ہے، نہ کوئی کسی کو پہچانتے، آپ ٹوٹل آپ حالات کے رحم و کرم پر ہیں. اور پھر وہاں سے آپ کی دعاؤں نے اثر کیا کہ ایک معمولی سا صرف اشارہ دے دوں کہ صومالیہ میں 15 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی. ہم نے جب نماز استسقا پڑھی تو بارشیں ہو گئیں. نہ صرف ہم حیران ہوئے بلکہ اس صومالیین ہم سے ڈر گئے. یہ ایک ایمان کی تازگی یا طاقت ہی تھی کہ آپ نے اگر دل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور آپ کو اشارہ بھی دے رہا ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ تم دعا کر رہے ہو تو صرف دعا جا رہی ہے، اس کا کوئی ریسپانس نہیں آ رہا ہے. تو وہ بارش کا ہونا بھی ایک ہمارے لیے قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ تمہاری دعائیں خالی ہوا اور فضا میں نہیں جا رہی ہیں، پروردگار کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہیں. مگر جو بات ہے کہ اس کی حکمت سمجھ سے بالا ہے. پروردگار نے جو وقت مختص کیا ہوا تھا، جو ہمارے لیے بات طے تھی وہ ہونا تھا، وہ ہوا. اور آج شکر ہے خدا کا کہ میں زندہ سلامت اپنی زندگی میں واپس آ گیا. اور میں تمام لوگوں کا اس کتاب میں بھی آخر میں نے شکریہ ادا کیا، اور اس انٹرویو میں بھی کہوں گا میں اپنے تمام بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا، جن کا میں نے خصوصی ذکر کیا ہے کتاب میں. یہ تمام وہ لوگ تھے جو مجھے اس شدید ڈپریشن کے حالات سے نکال کر واپس لائے اور مجھے واپس نارمل زندگی میں ایک عام آدمی کی طرح رہنے میں مدد کی. میں ان تمام کا دل سے شکریہ ادا میں نے کتاب میں بھی کیا اور اس انٹرویو میں بھی کروں گا. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. اور باقی یہ کہ قارئین آپ کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں، بالکل انتظار نہیں کریں. ادیب آن لائن کی ڈیجیٹل لائبریری میں کتاب موجود ہے، اور باقی اپڈیٹس کتاب کے اشاعت کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.